صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال عز وجل فی مقام آخر وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ برادران محترم، نوجوانان اسلام، معزز بہنوں، آج میری گزارشات کا عنوان ہے قرآن کریم کی اہمیت۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر سارے عالمین کے، سارے کائنات کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی صحیفے، جتنی کتابیں، یعنی توریت، زبور، انجیل، فرقان، جتنی کتابیں کے جتنی صحیفے کے اتارے ہیں اپنے اپنے پیغمبروں اور رسولوں پر، ان میں قرآن مجید اللہ تعالی کی عظیم ترین کتاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، یہ کتاب جس کو کہ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اپنے ہی کلام کے مختلف کتابوں میں سب سے عظیم ترین، یعنی سب سے بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ محترم بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے اپنے حبیب پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد و حساب معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر بھی ایک معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ایک معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر کے تیار ہونے سے پہلے لکڑے کے جس ستون پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس کو تاریخ میں ستون حنانہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جب منبر تیار ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو چھوڑ کر کے منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنے ارشادات عالیہ سے قوم کو مستفیض فرماتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون حنانہ سے جدا ہونے پر ستون نے جو رویا، وہ رونا بھی ایک معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کا سلام کرنا بھی ایک معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ گونگے کو گویائی یعنی بات کرنا، اور ایک اندھے انسان کو آنکھوں کی روشنی کا آنا، یہ بھی ایک معجزہ۔ غرض میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں عطا کردہ موجودوں میں سب سے بڑا
زندہ جاوید اور تا قیامت باقی رہنے والا موجودہ اگر کوئی ہے، عظمت والا، کرامت والا، بزرگی والا، تو وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یعنی مطلب کیا؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اوپر بھی اٹھایا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کتاب کی برکت سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کو بلند کیا ہے، درجوں کو بلند کیا ہے، عزت کو بالا کیا ہے، ان کو سارے اقوام عالم میں، ساری دنیا کی قوموں میں بالا تری بخشی ہے، رفعت بخشی ہے، بلند تری بخشی ہے۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، بزرگوں، جب تک کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سینے سے لگاتا رہا، سر پہ اٹھاتا رہا، مطلب کیا؟ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر کام میں قرآن مجید کا دخل رکھتا رہا، اللہ کا کرم، یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ قوم یعنی امت مرحومہ برابر بلندی درجات حاصل کرتی رہی۔ لیکن افسوس، جب سے کہ یہ قرآن مجید کو چھوڑی، یعنی یہ امت، اس امت کا مرد، اس امت کی عورت، اس امت کا جوان، اس امت کا بوڑھا، اس امت کا تاجر، اس امت کا سردار، اس امت کا قائد، اس امت کا امام، اس امت کا مصلی، اس امت کا مقلد، اس امت کا ماننے والا، اس امت میں داخل ہونے والا، جب سے کہ قرآن مجید کو چھوڑا، ذلت کا مارا بن گیا، ذلت میں گرفتار ہو گیا۔ بزرگوں، دوستو، کان کھول کر کے سنیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اتنی معزز اور اتنی مکرم اور اتنی محفوظ۔ آج جانتے ہیں آپ، کچھ پتا ہے آپ کو کہ آج دنیا کے اندر ہماری افراد کی طاقت سے کوئی ڈرنے والا نہیں، ہماری دولت سے کوئی ڈرنے والا نہیں، ہمارے اپنے قوم کی ترقی سے کوئی ڈرنے والا نہیں، اور ہمارے اپنے ملکوں کے حساب سے تعداد سے کوئی ڈرنے والا نہیں۔ آج معاندین اسلام، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، ان کے سینوں کو چیر کر کے پوچھیں، ان کے دلوں کو کھول کر کے دیکھیں، تو خدا کے عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں بلا مبالغہ، آج ان کو خوف ہے تو قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کا خوف ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے سوا آج دنیا کے اندر جتنی قومیں کے زندہ ہیں، یعنی بڑھ رہی ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام ہر طرح سے یہ تگ و دو یہ کوشش کر رہی ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، انگلینڈ کی ایک سوسائٹی نے قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹانے، تشخص اسلام یعنی اسلام کے وجود کو دنیا سے نیست و نابود کرنے، اور شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے اتنی تگ و دو کی اور اتنی کوششیں کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ
کہ ہمیشہ ہر کوشش میں یہ ناکام رہے. کیوں؟ اللہ تعالی اس کتاب کی حفاظت کا معاملہ مسئلہ ذمہ اپنے ہاتھ لیا ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کے اس کتاب کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں. جب ہم ہی اتارتے ہیں ہمارے اپنے کلام کو میرے اپنے حبیب پر اور میرے اپنے حبیب کی امت کی فلاح و بہبودی کے لیے، تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے غیروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کا ذمہ بھی ہم خود لیا. میرے محترم بزرگوں، بھلا بتائیے آپ، جس کتاب کی حفاظت اللہ خود فرمائے، اللہ خود کرے، اور جس کتاب کی نگہبانی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں لے، کیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والی قوت بھی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتی. چنانچہ یہاں پر ایک بات یاد آئی. انگلینڈ کی ایک سوسائٹی نے قرآن مجید کے تشخص کو اور اس کی صداقت اور حقانیت کو بگاڑ کر دنیا کے اندر اور خصوصاً اسلامی دنیا میں انتشار پیدا کرنے کی ایک کوشش کی. وہ کیا تھا؟ وہ کوشش کیا تھی؟ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد ایسا تیار ہوا کہ قرآن مجید کی شکل کو بگاڑ دے، اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کو بگاڑ دے. تو ایک شخص جس کا کہ نام جان پال تھا، اس کے پاس یہ وفد گیا. جا کر کے کہتا ہے جناب، ہم نے اسلام کو، قرآن کو، شریعت مصطفی کو مٹانے کی لاکھ کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اب ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن کے ہے اسی کے مانند ایک ڈپلیکیٹ قرآن لکھ دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، وہ تھا مذہباً عیسائی لیکن عربیت پر عبور رکھتا تھا، اتھارٹی تھا، بہت ہی اہل سکون تھا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مان لیا کہ اچھی بات ہے، لکھ دیں گے قرآن مجید. کتنا دینا صاحب؟ کیا فیس لیں گے آپ؟ تو اس نے کہا کہ $60 لوں گا. اچھا $60 روپیے نہیں صاحب، ڈالر کسے بولتے معلوم؟ اللہ اکبر. آج کل ہندوستان کے، ہمارے اپنے ملک بھارت کے تقریباً 40 روپیے کا $1 ہوتا ہے. اور اس زمانے میں ڈپلیکیٹ قرآن مجید لکھنے کے واسطے کنٹریکٹ کتنے کا بات کرتا ہے؟ $60 کا. بارگیننگ گرگیننگ، ذرا کم کرو، ذرا زیادہ کرو، ذرا قرض رکھو، ذرا بیلنس رکھو، ذرا کیش اینڈ کیری کرو، یہ بات نہیں. $60. ہاں یس سر لکھ ڈالو. آج ہمارے مسلمان قرآن مجید نہ صاحب، اللہ اکبر. قرآن مجید 90 دکان اوپن کرنا کا تو بھی قرآن مجید ہونا، 90 گھر اوپن کرنا کا تو بھی قرآن مجید ہونا، 90 چیز کیا تو بھی اوپن کرنا کا تو بھی قرآن مجید ہونا. کون تو بھی سکرات کے وقت میں خرخر 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 کھینچ لے کو رہتا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. یہ چہارشنبے کو شروع ہوتی خرخراٹ، آپ کا چہارشنبہ آ جاتا، ججمنٹ ہوتا نہیں. ساس بھواں سالے سسرے مصری کا پانی ٹپکاتے رہتے ہیں. کیا تو بھی ایک فیصلہ ہو کو مر گا تو اچھا ہے نا. وہ فیصلہ بھی ہوتا نہیں. وہ وقت میں نہ انہیں پڑھ کو رہتا، نہ اس کے گھر والی پڑھ کو رہتی، نہ اس کے بچے پڑھ کو رہتے ہیں. بلالے کو آتا کنٹریکٹر کو، موزن صاحب ہمارے بابا کھینچ لے کو ہی ٹانگا جھاڑ لے کو، فیصلہ کیا بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں پڑھ کو ادھر کی ادھر کی ہوئے تک پھونکتے رہو. کیا سورہ یاسین، اس کے سوا دوسرا معلوم ہی نہیں. اب انہیں موزن بھی پڑھتا، دنا دن دنا دھن دنا دن، یہ کان سے وہ کان، وہ کان سے یہ کان. بوڑھا خرخر خرخر خرخر. اللہ کے بندو، ہم نے قرآن کو صرف سکرات کی حد تک کیا ہے ہم نے محدود رکھا ہے. اور پھر وہ چکے فاتحہ اس کے واسطے پڑھتا،
وہ بھی انہیں خطبی پڑھتا، وہ بھی نہیں، اسے بھی کنٹریکٹر کو بلا لے کو آتا، مولوی صاحب، موزن صاحب، ہمارے بابا یہ کمرے میں کی، یہ روم میں سیٹی پھوکے سو 40 روز تک تمہیں کو کیا کیا پڑھنا ہے کہ پڑھ کو، ہمارے گھر کا تگڑا ناشتہ کاٹ لے کو پیٹ چلتے رہو کتا، یا تو اس کے واسطے رکھا ہے، نہیں تو جھوٹے خسمہ کھانے، لوگاں کا مال ڈبانے، ساس کا مال ڈبایا قسم کھایا، سسرے کا مال ڈبایا قسم کھایا، سالے کا مال ڈبایا قسم کھایا، مجیدہ کا مدرسہ کا مال ڈبایا قسم کھایا، یتیمہ بیوایاں کا مال کھایا قسم کھایا، یا تو جھوٹے قسمہ کھانے، نہیں تو سکرات کے وقت میں رکھنے پڑھنے کے واسطے رکھا ہے۔ رے اللہ کے بندے، یہ کس کا کلام سن رہے کان کھول کر کے؟ مسلمان کہہ رہے تو اللہ کے بندے ذرا سن، $60 لاکھ فیس مقرر کرتا ہے جان پال، ڈیلیگیشن بارگیننگ بھی نہیں کرتا، کیسا تو بھی رہو صاحب تمہیں لکھ ڈالو۔ اچھا کب آنا صاحب پروف دیکھنے؟ 6 مہینے کے بعد آؤ، ڈپلیکیٹ قرآن مجید کا پروف بتا توں، کریکشن کرنے کے بعد تمہیں صحیح کر ڈالو، یس ڈیلیگیشن ایڈوانس کریا چلے گا۔ 6 مہینے کے بعد آیا تو پروف دیکھنے، پال صاحب کی حالت کیا ہے؟ ہاتھ کے ناخنا بڑھ گئے ہیں، سر کے بالا ادھر ادھر کارپوریشن کا کچرا ہو گیا ہے، ہوٹاں سوکھ گئے ہیں، ہنکیاں اندر گھس گئے ہیں، کپڑے تو پوچھو نہ کو میل کچیل میں اٹا ہو گئے ہیں، ہاتھ میں قلم لے کو سوچ لے کو بیٹھا ہے۔ ڈیلیگیشن آیا، سلام گلام کر کو پوچھا، کیا صاحب ڈپلیکیٹ قرآن مجید تیار ہوگا کیا؟ ایک بھی بولتا نہیں، 2 بھی بولتا نہیں، خاموش اٹھا۔ 4-5 روما بن رہے تو اس کے خفلاں کھول کر کے بتایا تو پیپراں کا اسکراب پڑا ہے، اجے صاحب ہمیں ڈپلیکیٹ قرآن کا پروف دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں کیا یہ پیپراں کا اسکراب بتا رہی کہ؟ تو پال صاحب کہتے ہیں جیسس کرائسٹ کی قسم، جب سے کہ تمہارے ساتھ ڈپلیکیٹ قرآن مجید لکھنے کا میں نے کانٹیکٹ کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے میں کیا لکھوں۔ بزرگان محترم، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرنا بولے تو کس انداز سے کرتا؟ آج دادا چھپا کو رکھتا سو خزانہ، پوترا ہاتھ مارنا کا تو ہوتا نہیں، جورو چھپا کو رکھتی سو مرد مارنا گھر سے کا تو ہوتا نہیں، بہو چھپا کو رکھتی سو ساس اڑانا کا تو ہوتا نہیں، اللہ حفاظت کر رہا ہے سو خزانہ بدلنے ہوں گا کیا؟ رے اللہ کے بندے سوچ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کلام کے نازل کرنے والے، اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ایسے کلام کا کیا حال بنا دیا نہ رہے۔ آج ہمارے مدرسہ میں جا کو دیکھو، حضرت دادا پڑھ کر رہتا نہیں، دادا کو پوچھو نہ کو غسل کی نیت معلوم نہیں رہتی، کب تو بھی نماز کو آیا تو بھی رمضان کے بقرعید کے خطبے کو لوگ کیسا کرتی کہ ویسا کریں گے بول کر رکعت بندال کو ادھر ادھر دیکھ لے کو رہتا، انہوں جھکے تو انہوں جھکنے، انہوں سزا کرتے انہوں کریں کی تو دادا نہ کم پہ ڈباتے ڈباتے اسے فرصت نہیں۔ اب بچے کو، پوترے کو، نواسا نواسی کو مدرسے میں داخل کرتا، اب مدرسے میں پڑھانے والے مہینے کو 5 روپے لاؤ 10 روپے لاؤ تے کیا رے مولوی میرا بیٹا عربی پڑھانے پیسے مانگتا کیا کہتا؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ میرے دوست وہ لوگ دیکھو $60 لاکھ کانٹیکٹ کر کے دے دیا لیکن بارگیننگ نہیں کی، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اسلام کا متوالا، اسلام کا نشاباز، اسلام کا غلام، حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اپنی دولت کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی توہین برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اپنی آن قربان کر سکتا ہے، اپنی شان قربان کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد کا سچا غلام سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن قرآن کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھا آپ نے یہ وہی کلام ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کو ہاتھ میں لے کر بکریوں کے چرانے والوں کو ایک زمانے میں بکریوں کا چرانا ٹھیک سے نہیں آتا تھا،
لیکن جب سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جب سے کہ ان کو قرآن کا علم حاصل ہوا، قرآن کے احکامات ان کو مل گئے، تو بکریوں کے چرانے والے قوم کے امام بن گئے، اسلام کے خلیفہ بن گئے، ان کی اداؤں پہ قربان اللہ کے فرشتے قربان ہو گئے، اور ان کی مرضی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی جان لیا، اور ان کی تمنا کو اللہ کے رسول نے اپنی سنت کا جامہ پہنایا، ان کی آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض کا لباس پہنایا۔ کیوں؟ قرآن کے ملنے سے پہلے وہ جو کچھ بھی تھے، لیکن قرآن کے ملنے کے بعد جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر، احکامات پر عمل کرنے کے میدان میں آئے، تو قرآن کو اپنا کھانا پینا، لباس اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگی کے لیے جان سے بھی بڑھ کر، بلکہ یوں کہیے گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، سب کچھ وہ سمجھ گئے قرآن کو۔ وہ پانی بھی پیتے تو قرآن کے اندر پہلے دیکھ لیتے کہ ہمارے اسلام میں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، نماز بھی پڑھتے تو دیکھ لیتے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، تجارت بھی کرتے تو دیکھ لیتے کہ تجارت کا طریقہ کیا ہے، شادی بھی کرتے تو دیکھتے کہ وہ شادی کا طریقہ کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ بنڈل نہیں ہے، الف لیلا کی کہانی نہیں ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، اسی شہر بنگلور کے اندر ہزاروں علماء ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کو لے کر کے مسلمان چائنا میں پہنچا، چائنا کو فتح کیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو لے کر کے مسلمان افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا، افریقہ کے جنگلوں کے درندوں نے، موذی جانوروں نے اپنے مسکن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ قرآن والے آ گئے ہیں، اب یہاں پر ہمارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو کہ لے کر کے مسلمان اسپین کے کلیساؤں میں اذانیں دی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو لے کر کے مسلمان دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے تو ایران کی زمین ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو لے کر کے مسلمان روم کے اندر داخل ہوئے تو سلطنت روما کے تخت و تاج غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھوکروں میں آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کی تاثیر کیا ہے، اللہ کے اس کتاب کی قوت کیا ہے، اس کے ماننے والوں کی کیا عظمت ہے، ان کا رعب دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے بٹھا دیتا ہے۔ مسلمان، یہ کتاب جانوروں پر نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ، یاد رکھ، یہ کتاب پہاڑوں کو دیا، سمندروں کو دیا، زمینوں کو حکم کیا، آسمانوں کو حکم کیا کہ تو اٹھا لے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ارے نادان، آج تو قرآن کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے ذریعہ بنا لیا ہے، آج تو قرآن کو اپنی تجارت کے لیے، پیٹ کی ہوس بجھانے کے لیے تو نے ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو انسان پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمینوں پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر، پہاڑوں پر۔ تو آسمانوں نے کیا کہا؟ میرے مولا، اے میرے رب کریم، اے خالق عظیم، ہم تیرے سورج کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، چاند کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، کروڑوں ستاروں کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، تیرے عرش و کرسی کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، فرشتوں کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، جنت اور دوزخ کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں میرے مولا، لیکن تیرے عزت و جلالت کی قسم ہم قرآن کے وزن کو اٹھا نہیں سکتے۔ زمین کا یہ جواب رہا، مولا میرے سینے پر
جتنے پہاڑ کے تو نے پیدا کیے ہیں بے حد و حساب، ان پہاڑوں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں، سمندروں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں، جنگلوں بیابان ریگستانوں کے وزن کو اٹھا سکتی ہوں، کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں۔ میرے مولا میرے سینے کے اندر سونا، چاندی، تانبا، پتل جتنے بھی دھاتیں کے ہیں، ان تمام کے خزانوں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں میرے مولا، لیکن میرے نازک اور میرے کمزور کندھے تیرے کلام کو اٹھانے کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اور یہی بات سمندروں پر کہا تو سمندر بھی عاجز آ گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھا آپ نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کا رعب و جلال؟ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہاتھ میں لے کر انگلیوں پر گنے جانے والے مجاہدین نے ہزاروں کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا ہماری زندگی کے شب و روز میں، ہماری زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل میں جب تک قرآن مجید رہے گا اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ایک موقع پر، ایک جہاد کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں 10,000 غلامان محمد سر سے کفن باندھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں اپنے جان کا سودا کرنے کے لیے نکلے ہیں، میدان کارزار گرم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ان کے مقابلے میں 60,000 دشمنان اسلام کو لے کر حامان بن ولی آتا ہے کمانڈر۔ مسلمانوں کی فوج بھی گئی، ادھر سے وہ بھی آئے، ادھر سے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا، ادھر سے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا۔ خالد بن ولید مقام مقررہ پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم آ تو گئے ہیں، لیکن ایک دم ہم حملہ کرنے کے بجائے ذرا جا کر کے انسپیکشن تو کر لیں کہ ان کی کیا طاقت ہے، وہ کہاں پڑاؤ ڈالے ہیں، سامان رسد کیا ہے، سامان جنگ کیا ہے، کتنی تعداد ہے، ذرا معائنہ کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا۔ بزرگوں، غور کا مقام ہے، قرآن کو عملی زندگی میں داخل کرو، سینے سے لگاؤ، سینوں میں اتارو، دماغوں میں اتارو، اور آپ اپنی جگہ پر بادشاہ بن کے رہو، کروڑ پتی بن کے رہو، لکھ پتی بن کے رہو، اچھے سے اچھی شاندار زندگی بسر کرو۔ اسلام اس کو منع ہرگز نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا۔ اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا پیو، اچھے سے اچھی زندگی دشمنان اسلام کے مقابلے میں ضرور کرو، لیکن جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، جب بھی رہو، اللہ کے کلام کو اپنی زندگیوں سے باہر مت کرو۔ اس واقعے کو سنو، گئے، پڑاؤ ڈالا، 30 مجاہدین کو ساتھ لیتے ہیں۔ تو دوستوں نے کہا، سپہ سالار، یہ دنیا دارالاسباب ہے، بے شک ہم اللہ کے بھروسے پر آ گئے ہیں، سر سے کفن باندھ کر، شوق شہادت نے ہم کو یہاں تک لایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری گزارش ہے جب دشمن کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ جاتے ہی ہیں تو کم سے کم 100-150 کو لے جاؤ۔ نہیں 30 ہی کافی ہے۔ پھر اصرار ہوتا ہے تو مشکل سے 60 مجاہدین کو لے جاتے ہیں۔ قرآن کے تھامنے والوں کی طاقت دیکھو، ان کی روحانی قوت کو دیکھو، ان کے توکل کو دیکھو، 60 کو لے جاتے ہیں۔ گئے، دیکھا
بھالا اندازہ لگا لیا. پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں 60 مجاہدین سے, بقیہ 9000 سے زیادہ وہی ہیں. انسپیکشن کرنے کے لیے صرف 60 کو لے کر کے آئے ہیں. یہ 60 افراد کو مجاہدین کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے ہیں. جب اللہ کا نام لے کر کے آئے ہی گئے ہیں میرے بھائیوں, تو پھر جانا کیا, آنا کیا, ان کو لانا کیا. ہم 60 رہیں یا 6 رہیں یا 6000 رہیں یا 6 لاکھ رہیں, اپنے بازوؤں پر نہیں, اپنی جانوں پر نہیں, اپنی جسمانی قوت پر نہیں, بلکہ خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ پر توکل کر کے آئے ہیں. چلو ہم 60 ہی جا کر کے ذرا کچھ فیصلہ کر لیں. تو آخر دشمن کے سپاہ سالار کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں کا سپاہ سالار بھی جائزہ لینے کے لیے آیا ہے. بلایا, گئے یہ 60. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں. حامان بن ولی پوچھتا ہے, سنو کیسے الفاظ ہیں. میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان بڑے عقل مند ہوتے ہیں, لیکن ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے جبکہ ہماری فوج 60,000 کی ہے اور ہمارے پاس آمنیشن بھی زیادہ ہے, راشن بھی زیادہ ہے, ہر طرح کی فیسلٹیز بھی ہیں, سہولتیں بھی ہیں, گھوڑے کچر اونٹ بھی ہیں, سب ہیں. ہم 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تم کیسے بے وقوف 60 آ گئے ہو. دیکھنے میں فقیر معلوم ہوتے ہو, کائے کو جان کے دشمن بن گئے ہیں. 2 موٹے کھجوراں بھی 2 اشرفیاں دیتوں لے کو جا کو زندگی گزار لے ہو کیا. تو انہوں بولے, ارے بیوقوف, تیری بزدلی کو باتاں میں چھپاتا کیا, یہاں بھی ایسا کرتے ہیں. لو انہیں کیا سمجھ گا, یہ 60 فقیراں کو خالد بن ولید پکڑ لے کو آگے سمجھ گا انہیں. اب آج کل کے لیڈراں لاتے ہیں, دیکھو الیکشن میں, فنکشناں میں, میٹنگاں میں لاریاں ٹیمپواں بھر کو اسے کولیاں کو اسے بھر کو 10 15 20 روپے دے کو لے کو آگ کو کنتی رہا ہے اسٹیڈیم بھر ڈالتا میرے فیور میں اتنے ہی کر کو. لیڈراں کرتے نہیں چور کا ماں, ویسا بھر ڈالتے ہیں آج کل لے, ویسا سمجھ گا انہیں بھی فقیرہ کو پکڑ لے کو آگے ہی خالد بن ولید کر کو. بولے ارے بیوقوف, باتاں میں تیری بزدلی کو چھپانے کو, فیصلہ کرنے آئے ہیں حق اور باطل کا. ہمت رہی تو اتر میدان میں, نہیں کتا ہمیں بولے سرکا سن لے. انہیں کیا سمجھ گا, یہ 60 بھی بھوکے ہی کی کہتو, ان کے جھبیاں کے اوپر پیونا ہی, ہاتھ ہمیں کیا بھی نہیں ہے, چہرے کے اوپر داڑیاں ہی, سر کے اوپر دے تو ڈبٹے ہی, خالی وہ ڈبٹے بھی داڑیاں بھی وہ پیون کے جھبے دیکھ لے کو چونے شیک ہوگا. آج ہمیں سوٹیٹ بوٹیٹ ہٹے کٹے کاٹ کو ڈالے تو 16 دھیڑ والے کھائیں گے. ایسے رکھو بھی ہمارے نام سے نہ کتا ڈرتا نہ بلی ڈرتی. انہوں 60 گھس گئے, بات کرنے اس سے, رے ہمت رہی تو آ, نہیں تو فیصلہ دیکھ لیں گے. ہمیں اللہ کے غلام, اللہ کے رسول کے غلامہ بن کر آئی ہی سو. اچھا ہمارے دربار میں آپ کو اتنی بڑی بے عزتی کرتے ہیں کیا, تمہیں اپنی فوج کو حکم دے رہا ہے یہ 60 فقیراں کو گھیرا ڈال لو. تاریخ گواہ ہے, آسمان کے فرشتے بھی دنگ رہ گئے, مورخ کی آنکھیں بھی بپھرا گئی. جیسے ہی حامان بن ولی نے کہا اپنی 60,000 کی فوج کو کہ یہ 60 کو گھیرا ڈال لو, تو بس یہ 60 جو ہے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر جو گھسے ہی 60,000 کے مجمع میں. تاریخ گواہ ہے, مورخ اتنا ہی لکھتا ہے کہ ہم 60 کو صرف یہ 60,000 میں گھستے ہوئے دیکھا, اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ یہ 60,000 کی فوج میں 60 کدھر گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو 60,000 پیٹ کو پاما لگا کو بھاگ رہی, یہ 60 کامیاب ہو گئے. میرے دوستو دیکھا آپ نے, یہ کس کی قوت, یہ کس کی طاقت. ارے ان کے پیٹ کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, پہننے کے لیے پورا سارا
صحیح کپڑا نہیں تھا، رہنے کے لیے سایہ نہیں تھا. ارے خود بھی بھوکے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر، شریعت کے نام پر، شریعت مصطفی کے نام پر. ان کے بیوی بچے بھی بھوکے، لیکن دھاک کیسے بٹھائی، رعب کیسے جمایا. تھوڑی دیر نہیں گزری، مؤرخ لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو میدان غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا ہے. واپس گئی ہے 60 بھی کامیاب ہو کو. 9000 چلر وہاں بیٹھے ہیں. پوچھے کیا صاحب معائنہ کر کو آئے کیا، کتنی ہے طاقت ان کے پاس راشن کتنا ہے، آمنیشن کتنا ہے، فوج کتنی ہے، کیا دیکھ کر آئے، ہمیں بے قرار ہی کیا ہے، فیصلہ جلدی بولو گے. تو یہ 60 بولتے ہی کہتے بولنا گلنا نہیں جی، گھسے سو فیصلہ کر لے کر آ گئے. سمجھے آج ہمارے نوجوان کو بولو سوٹیڈ بوٹیڈ رہتا، سمجھ گئے کرنٹ آف ہوگی تو گھر کے باہر نکلتا نہیں نکلتا. گلی کے اندر اندھیرا ہوگا، یہ کتا کون تو بھی بھوکیا تو اس کے پیتے پانی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. پھر بھی اس کے ہاتھ میں بھی قرآن، اس کے گھر میں بھی قرآن، اس کے دکان میں بھی قرآن، اس کے جیب میں بھی قرآن، پھر دیکھے تو گلے میں بھی قرآن. تعویذ پیشاب کریا تو بھی بیل متاثر کا متا، نہ طہارت ہے، نہ پاکی ہے، نہ اچھا ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے. ارے مسلمان کیا رے سمجھا قرآن مجید کو. ہائے ہائے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارے دیکھ اللہ کے بندے قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے ہم زمین پر باپ کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ نمک حرام بیٹا ہے. ماں کے ساتھ کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ نمک حرام بیٹی ہے. بھائی کے ساتھ کوئی بھائی کرتا ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ ارے نمک حرام بھائی مولوی صاحب. اب میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہم کو دیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے میرے بندو خصوصاً یہ میری نعمت کلام مجید کی شکل میں مجھ پر اور میرے رسول پر، میرے کلام پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر کے اتارا. واقعی شفا بھی ہے رے اللہ کے بندے. اللہ کے بندے شفا ہے. پڑھیا تو نہ رے اللہ کے بندے. ہاں شادی ہو کر 6 بچیاں کا باپ مرغی کاٹنے نہیں آتا. اتوار بھی جمعہ ہوگا تو لوٹے میں پانی بھی چاقو لے کو مرچے کو بھیتا رہے جا کو مولوی صاحب کا مردہ رنگا روپیہ سوا روپیہ دے کو مرغی کاٹ لے کو. ارے اللہ کے بندے گھر کے اندر قرآن رکھ لے کر تو مسلمان ہو کر چھوڑے جگہ دیکھتا میں لاکھ پتی کا بیٹا، کروڑ پتی کا بیٹا، لاکھوں روپے خرچہ ہوتے ہیں شادی میں. شادی محلہ میں خطبے گربے نکے سب ہوتے ہیں. اپے بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھا ہوں. قاضی صاحب نکاح پڑھا لیتے ہیں. فلانے کی بیٹی، فلانے وکیل، فلانے گواہاں اتنے مہر کے ساتھ لوگوں کا کمپاؤنڈ بانے تمہارا نکاح کیا ہوں، تمہیں قبول کرے کیا کہ تو انہیں الحمدللہ بولنے بھی آتا نہیں. اس سے بیل منڈی ہلاسر کا ہوں کہتا الحمدللہ کو الحمدللہ سمجھتا کہ نہیں. پیش امام صاحب عربی میں گالی دیتے ہی سمجھتا کہ وہ کیا تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پھر دیکھے تو کیا رے پڑا کیا جی حضرت تمہارے بیٹے کی شادی پرسوں بڑے زور سے کرے نا حضرت. اللہ کے فضل و کرم سے آج کل شادیاں بھی کیسے ہوتے ہیں. خیر انشاءاللہ کبھی وہ ٹاپک کے اوپر بولوں گا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کرتے ہیں اللہ کے بندے. الحمدللہ بولنے تک نوجوان کو نہیں آتا. ارے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے اولاد کو پڑھاتا ہے. مولویاں کی عزت نکال کر پڑھاتا، مسجدوں مدرسوں کی عزت نکال کر کے پڑھاتا، ڈگریاں دلاتا، سب کچھ کرتا. کیا جی پڑھا حضرت تمہارا بیٹا؟ ارے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت میرا بیٹا میسور یونیورسٹی سے آنر کردہ لیا، بنگلور یونیورسٹی سے فلاں کریا،
علی گڑھ یونیورسٹی سے فلاں کریا، اب امریکہ کے قبرستان کو ہائر اسٹڈی کے لیے گیا ہے. اچھا حضرت، بہت اچھا حضرت. سب کردالے، شادی، میزبانی، ڈگریاں سب دلائے. حضرت سیٹی پھونک ڈالے. ڈگریاں رکھنے والا بیٹا باپ کے حق میں اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی استادی بول کر کے اللہ سے بھیک مانگ کر اللہ سے ماں باپ کو مغفرت دلانے کے لائق کی دعا کرنے کے لائق کا نہیں رہتا نا رے بیٹا. ڈگریاں رکھا ہے نا رے. اب بول، تو سمجھتا ہے کہ تیری قسمت تو بہت بڑا خوش قسمت ہے کیونکہ کروڑ پتی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں ارے تمہیں بڑے خوش قسمت حضرت، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا انجینئر، ایک بیٹا پروفیسر، ایک بیٹا کلکٹر. ارے دنیا تجھ کو خوش قسمت کہتی ہے، تیرا خاندان تجھ کو خوش قسمت کہتا ہے، تیرے اڑوس پڑوس تجھ کو خوش قسمت کہتے ہیں، تیرے دوست احباب تجھ کو خوش قسمت کہتے ہیں. لیکن ذرا اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی پوچھ، واقعی تو کیا صحیح معنی میں خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، بد نصیب ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے بندو، میرے بزرگوں، آج وہ باپ وہ ماں سب سے زیادہ بد نصیب ہے جس کے مرنے کے بعد ڈگریاں رکھنے والا بیٹا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بھی قابل نہ ہو. اب بتاؤ، آپ فیصلہ کرو، یہ کس قوم کی بات کر رہا ہوں، کس امت کی بات کر رہا ہوں. ارے اللہ کے بندو، آج تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں، نہ ہماری کسی مالی قوت سے دنیا ڈرتی ہے، نہ افراد کی تعداد سے ڈرتی ہے، نہ ہمارے اپنے اسلامی ممالک کے تعداد سے ڈرتی ہے. ارے ساری یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، بدھزم، کمیونزم، تمام ازم کو آج ڈر کسی بات کا ہے تو بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں میں کہ خدا کے عزت و جلالت کی قسم قرآن مجید کی صداقت کا ڈر ہے. ایسے قرآن کو ہم نے کیا کیا، ایسے قرآن کی ہم نے کیا حالت بنائی. میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی ایرے غیرے کے امتی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی خوشخبریاں قرآن مجید میں دی ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. جو آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی، اللہ اکبر، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے بندے، پیشانی کے آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھیں کھول کر کے اللہ کے کلام کی اس پہلی آیت کو دیکھ. اللہ کے بندے، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھ. آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتارنے کی کوشش کر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، بے شک و شبہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. نہ اس کی صداقت میں شک ہے، نہ اس کے مرتبے میں شک ہے، نہ اس کی حقیقت میں شک ہے، نہ اس کی کسی صورت میں شک ہے، نہ اس کی کسی آیت میں شک ہے، نہ اس کلام کے کسی رکوع میں شک ہے، نہ اس کلام کے زیر و زبر میں شک ہے، نہ اس کلام کے واقعات میں شک ہے، نہ اس کلام کی خبروں میں شک ہے، نہ اس کلام کے اندر جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی تاریخ کے اتاری گئی ہے اس میں شک ہے، نہ موت کی خبر میں شک ہے، نہ قیامت کی خبر میں شک ہے، نہ حساب و کتاب کے معاملے میں شک ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے جن گمراہیوں میں، جن ضلالتوں میں، جن خرافات میں، جن خدا اور خدا کے رسول کی فراموشیوں میں کہ گرفتار تھی،
ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عالم انسانیت پر رحم آیا. یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل، یہ صدقہ بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عالم انسانیت پر اللہ کو جب رحم آیا تو اپنے کتاب کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بتایا. ہدایت پانے والوں نے جب پایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخری چند باتیں کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستو. اللہ کے کلام کو ہاتھ میں رکھ کر جب ہدایت پا گئے تو فرش والے عرش والے ہو گئے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے معطوب، اللہ تعالیٰ کے مرغوب بن گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پیارے بن گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب پا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ سب کیسے ہوا؟ قرآن مجید کا توسط، قرآن مجید کی برکت اور اس کی ہدایت. تو میرے دوستو، قرآن مجید جتنی عظیم کتاب ہے، مجھے وقت نہیں ورنہ کچھ باتیں اور بتاتا، جتنی عظیم ترین کتاب ہے اتنی مظلوم ترین بھی ہے. مظلوم ترین اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت غیر مترقبہ رکھنے کے باوجود بے عملیوں میں مبتلا ہو کر مسلمان جو خلیل و زار کے ہو رہے ہیں اور اس کتاب پر جو ظلم کے کر رہے ہیں، شاید ہی غیر کرتے ہوں گے جتنا کہ اللہ کا بندہ کہلانے والا مومن اور اپنے حضور پاک کا امتی کہلانے والا امتی کے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرماوے، صراط مستقیم پر چلائے، اور اتنی بڑی عظیم نعمت جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کلام میں مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.